بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ 10 گنا سے بڑھا کر کے 100 گنا تک لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی شان اس سے جدا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے، روزے کے بارے میں یہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے کہ اللہ رب العزت روزے پر 10 گنا اجر عطا فرمائیں، 70 گنا اجر عطا فرمائیں، 700 گنا اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ اللہ کا قانون روزے کے بارے میں یہ نہیں ہے، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، حدیث قدسی ہے، فرمان رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ باقی تمام اعمال بندہ لے کر کے آتا ہے، نیک کام کر کے آتا ہے، ہم اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہم اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہم اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب بندہ روزہ لے کر کے آتا ہے تو رب کائنات نے اعلان فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بی، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ اب 10 گنا والا قانون، 70 گنا والا ضابطہ، 700 گنا والا قانون اور ضابطہ ہم نے روزے کے بارے میں نہیں رکھا کہ اس کو 700 گنا تک اجر عطا فرمائیں گے۔ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، جو میری شان ہے اس کے مطابق اس نے روزہ رکھا ہے۔ یہ روزہ لے کر کے آتا ہے، میں فرشتوں کو کہتا ہوں فرشتوں تم ہٹ جاؤ، 700 گنا والا قانون بھی چھوڑ دو، 10 گنا والا قانون بھی چھوڑ دو، 70 گنا والا ضابطہ بھی چھوڑ دو۔ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں خدا اس کو بے شمار بے تحاشا جزا عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بی، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ بندہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، دیگر اعمال بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کسی کے لیے کوئی عمل کیا جائے وہ تو دکھلاوا ہے، وہ تو ریا ہے، وہ تو شرک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث قدسی، اس میں یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ کھانے سے رکا ہے، یہ پینے سے رکا ہے، یہ اپنی خواہشات کی تکمیل سے رکا ہے، اور نہ کھانا نہ پینا یہ بندے کی شان نہیں ہے، یہ بندے کے رب کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ کھانے پینے سے وہ پاک ہے، اور بندے نے وہ شکل و صورت اختیار کر لی ہے، وہ شکل و صورت اختیار کر لی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، الصوم لی وانا اجزی بی۔ بعض حضرات نے اس کی ایک اور توجیہ بھی کی ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کم از کم دکھلاوا نہیں ہو سکتا، دکھلاوا ظاہری طور پر نہیں ہو سکتا۔ بندہ کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، سارا دن یہ بھوکا پیاسا رہا ہے، یہ اسے ہی پتا ہے، دوسرے آدمی کو نہیں پتا چل سکتا۔ یہ ادھر گیا کمرے میں کھا کر آیا ہے، یہ کیا کر کے آیا؟ تو چونکہ اس میں دکھلاوا وہ نہیں ہے ظاہری طور پر، اس کا معاملہ اس کو پتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہے، اس لیے کہا گیا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے۔ الصوم لی، یہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا اس کو۔ اور یہی حدیث پاک، اس حدیث پاک کو ایک اور طریقے سے پڑھا گیا الصوم لی وانا اجزا بی، الصوم لی وانا اجزا بی۔ یہ بڑی زبردست بات کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے،
کوئی بھی عمل بندہ کرے، کوئی نیکی کرے، تو انسان کو معلوم ہے، بندے کو پتہ ہے کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا، میری بخشش ہوگی، میری مغفرت ہوگی، میں نماز پڑھوں گا جنت ملے گی، میں زکوٰۃ دوں گا اللہ کی بخشش ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔ ہر عمل کے بدلے میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ راضی، اللہ کی بخشش، اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی جنت ملے گی۔ لیکن یہاں روزے میں کہا گیا الصوم لی وانا اجزا بی، یہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، یہ بھوکا رہ گیا، یہ پیاسا ہو گیا، اس نے خواہشات کو چھوڑ دیا، یہ صبح اندھیرے میں اٹھا، اس نے میرے نام پر سحری کی ہے، میرے نام پر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، حرام تو حرام اس نے میرے لیے حلال بھی چھوڑ دیا ہے، شام تک بھوکا رہا ہے، شام تک پیاسا رہا ہے، شام تک اپنی خواہشات کی تکمیل سے یہ رک گیا ہے۔ الصوم لی، اس نے یہ میرے لیے رکھا ہے، انا اجزا بھی، بدلے میں اس کو جنت نہیں ملے گی، جنت والا رب مل جائے گا۔ وانا اجزا بھی، اس کو بدلے میں میں خدا ملوں گا۔ جس کو اللہ مل جائے اسے کیا پرواہ چاہیے، یہ روزہ ہے۔